السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان عظیم نعمتوں میں بنیادی نعمت ہدایت کا ملنا ہے، ایمان کا ملنا ہے، اللہ رب العزت کی پہچان اور اس کا تعارف ہے، مسلمان ہونا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق اللہ میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی بندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ حقوق العباد میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا حق والدین کی نعمت اور والدین کا حق ہے۔ والدین اللہ کا عطیہ ہے، والدین اللہ کی عطا کردہ بیش بہا نعمت ہے۔ والدین یہ وہ عظیم دولت اور نعمت ہے کہ جو زندگی کے ہر پل مصائب و آلام، مشکلات و پریشانیوں کا طوفان و سمندر ایک انسان سے ٹکرانے کے لیے بار بار آگے بڑھتا ہے، مصائب کا ایک سیلاب انسان سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، پریشانیوں اور غموں کا
ایک طوفان انسان کو ٹکر دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک وہ سایہ اور ایک وہ چھت اور ایک وہ آڑ جو کہ سیلاب سے بچاتی ہے، مصائب کے طوفان سے بچاتی ہے، حالات اور پریشانیوں کے سیلاب سے بچاتی ہے، مشکلات کے سمندر میں ڈوبنے سے انسان کا تحفظ کرتی ہے، وہ ہے والدین کی دعاؤں کی نعمت اور والدین کی دعاؤں کی سوغات اور والدین کی دعاؤں کا سایہ۔ ماں باپ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کو قرآن مقدس نے اپنا حصہ بنایا ہے۔ والدین کی عظمت، والدین کے اکرام، والدین کا مقام، والدین کی خدمت، والدین کے حقوق، والدین کا مقام اور مرتبہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ گفتگو کا انداز، والدین کے ساتھ خدمت کا برتاؤ ایک بندے مومن کا کیا ہونا چاہیے، اس کو قرآن مقدس نے اپنے اوراق میں کھلے طور پر پیش کر کے سامنے بتا دیا ہے۔ ایک نہیں دو نہیں، پانچ مقامات پر، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ لقمان میں، سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر والدین کے مقام کو اور ان کی خدمت کو اور ان کے ساتھ گفتگو کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ والدین اللہ کا ایسا عطیہ ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس نے یوں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ایک جملے میں اللہ نے یہ بات مکمل اور کمپلیٹ فرمائی کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے والدین کے مقام کو اور ان کے حقوق کو بیان فرمایا، جس میں اللہ نے 9 سینٹنسز، 9 جملوں کو استعمال فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا وہ دونوں ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکی مت دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ من الرحمہ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پوائنٹ نمبر 7۔ اور یوں کہو کہ اے باری تعالی، ان دونوں پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا،
سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی والدین کے بارے میں. حملته امه وهنا على وهن، کہ اس کی ماں اسے اٹھائے پھرتی ہے بوجھ در بوجھ. وفصاله في عامين، اور 2 سال تک اس کا دودھ پلانا. ان اشکر لی، میرا شکر ادا کر، اے انسان میرا شکر ادا کر. ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر ادا کر. اس جملے میں آپ غور کریں، رب تعالی جل مجدہ نے والدین کی اور بالخصوص والدہ کے مقام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے بوجھ پر بوجھ اس نے اٹھایا. 9 ماہ تک ماں کراہتی رہی، وہ اٹھتی تب بھی تو یعنی اندر سے پیر مارا کرتا، وہ اٹھتی اسے تب بھی تکلیف ہوتی، وہ بیٹھتی وہ کراہ کر بیٹھا کرتی، وہ لیٹتی تو بے چینی اور بے قراری میں لیٹا کرتی. نہ اس کی رات کی نیند مکمل ہوتی، نہ وہ دن کو صحیح طور پر کھا پاتی. الٹیاں ہوا کرتی تھی، قے ہوا کرتی تھی، اور بار بار وامٹنگ کی شکایت ہوا کرتی تھی. اور پھر اتنا سب کچھ ہی نہیں بلکہ مزید گھر کے کام کاج، وہ جہاں جاتی تو اس کی پیٹ میں گردش کرتا رہتا تھا. وفصالہ فی عامین، 9 ماہ کی طویل مدت. 1 گھنٹہ ہم کسی بوجھ کو اٹھا کر پھریں معلوم ہوگا، اپنے سر پر کچھ اٹھائیں اور پھریں معلوم ہوگا، اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں اور پھریں معلوم ہوگا. چین سے انسان نہیں رہ پائے گا. ماں ہے جو کہ اٹھا کے پھرتی ہے، کوئی شکایت اور شکوہ بھی نہیں ہے. بیٹھتی ہے تب بھی وہ بڑی خوشی سے بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے تب بھی وہ اس تکلیف میں کراہ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے. اس سے یوں کہا جائے کہ اتنی تکلیف تم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن نہیں، 9 ماہ کا ایک طویل عرصہ کیوں برداشت کرتی ہو؟ آپ اس تکلیف سے دستبردار ہو جائیں تو وہ جھڑک دیتی ہے اور سامنے والے کو نگاہ تیز کر کے یوں کہتی ہے دفع ہو جائے ظالم، میں اس خوش تکلیف کو، میں اس تکلیف کو اور پھر اس بوجھ کو بخوشی منظور کرتی ہوں اور خوشی خوشی سے میں اٹھائے پھرتی ہوں. میری نیند جاتی ہے جانے دے، میرا چین جاتا ہے جانے دے، لیکن میں اپنے لال کو دیکھنے کے لیے یہ سب تکلیفیں اور مشقتیں گوارا کر لوں. باہر آیا تو پھر اس کے بعد وفصالہ فی عامین، 2 سال تک ماں کا خون چوستا رہا. ماں اپنا خون دیتی رہی دودھ کی شکل میں، ماں اپنی قوت دیتی رہی دودھ کی شکل میں، ماں اپنی توانائی اور قوت لگا دی اپنے لال کو پروان چڑھانے کے لیے، اور اپنے لال کے تقویت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. وہ لال جو کہ بہت معمولی سا بچہ تھا، وہ لال جو کہ ابھی چند ماہ کا تھا اور پھر 1 سال کا یا 2 سال کا تھا، سینکڑوں اور پھر ہزاروں دفعہ ایسی راتیں آتی ہے کہ رات کی تنہائی ہوتی ہے، ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے، سخت جاڑے کا موسم ہوتا ہے، اور پھر وہ معصوم بچہ پیشاب کر کے اپنے بستر کو گیلا کر دیتا ہے. ماں ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اٹھ جاتی ہے، اپنے لال کو وہاں سے اٹھا کر بازو رکھتی ہے، اس کا لباس بدلاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے سوکھے مقام پر اپنے بیٹے کو سلاتی ہے اور اس کچے پیشاب کے مقام پر خود سو جاتی ہے. آج نکلے ہیں پیمپرز کا سسٹم، آج آیا ہے، یہ تو آج آیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں زیادہ تر اپنی محنت سے دستبردار ہونے کے لیے پیمپر کے نظام کو اپنی اولاد پر ٹھوسنے والے والدین ذرا خبردار ہو جائیں، اس کے نقصانات سے بھی واقف ہوں، اس کے نقصانات سے بھی واقف ہونا چاہیے.
چند لمحوں کی مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہونے والے والدین. مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک صاحب نے بتایا کہ ماہانہ 10,000 روپیے صرف بچے کے پیمپرز کے لیے لگائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، 10,000 روپیے، یہ اللہ کی کیسی بڑی نعمت ہے، اور اس مال کو یوں ہی ضائع کیا جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک صحابی رسول گزرے ہیں، حضرت معاویہ ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ. ایک تو حضرت معاویہ بن ابو سفیان، وہ تو بہت معروف صحابی، کاتب وحی تھے، بہت معروف صحابی رسول گزرے ہیں. وہ نہیں، ایک اور صحابی جن کا نام معاویہ تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد میں جانے کے لیے میں اجازت طلب کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہاں میری ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہاری والدہ کی خدمت تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب دلائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے. باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. ترمذی کی روایت ہے، صحیح بخاری جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری حدیث نمبر 408، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، والدین کی نافرمانی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کا مقام قرآن و حدیث میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس حد تک ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے سورہ لقمان میں یوں فرمایا، انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. پھر بعد میں اللہ نے والدین کا مقام بتایا، ولی والدین، اور والدین کا شکر ادا کرو. میرا شکر اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں محبت میں نے ڈالا، میں نے تمہیں کریٹ کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق ہوں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، والدین کے ساتھ شکر کا معاملہ کیا کرو، ان کا شکر بجا لاؤ. موجودہ دور میں قرآن و حدیث کے ان فرامین کو سامنے رکھ کر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، اور پھر موجودہ معاشرے کا اور مسلم سماج کا جائزہ لیا جائے، اور بالخصوص ینگسٹرز کا جائزہ لیا جائے. نوجوانوں کے والدین کے ساتھ سلوک کا معاملہ اور اس برتاؤ کے معاملے پر بات کی جائے تو میرے عزیز دوستو، مسلم معاشرہ شرم سے دوچار ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور پھر انتہائی غم کے آنسو بہہ پڑتے ہیں اس وقت جبکہ سینکڑوں ہمارے مسلم محلوں کی وہ کارگزاری اور پھر وہ کارکردگی جو کہ نالائق نوجوانوں نے اپنے والدین کے ساتھ کر رکھے ہیں، ان کا تذکرہ جب کانوں میں پڑتا ہے تو پھر بہت تکلیف کے ساتھ دل دکھنے لگتا ہے. آج کے نوجوان بہت کچھ تعلیم یافتہ بنتے جا رہے ہیں،
ایجوکیشن میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ آ چکا ہے اور پھر تعلیمی معیار بڑھتا جا رہا ہے اور فائنینشلی ماشاءاللہ مسلمان اچھی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج اگر کوئی طبقہ مظلوم بنتا جا رہا ہے تو وہ والدین کا طبقہ ہے۔ اولاد جتنی قابل ہوتی جا رہی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ مال جتنا بڑھتا جا رہا ہے، والدین سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ کاروبار اور بزنس میں جتنا ترقی کرتا جا رہا ہے نوجوان، والدین کے ساتھ بدسلوکی اور پھر ان کے ساتھ وقت گزارنے کا معاملہ بالکل شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، ان سے ایک دفعہ کسی صاحب نے آ کر پوچھا کہ آپ بتائیے والدین کا حق کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے بات کی جائے اور ان کو ٹائم دے اور ان کے ساتھ گفتگو کیا کرے۔ آج کے نوجوان اگر پوچھا جائے اور دیکھا جائے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج کا نوجوان مصروف اور اتنا مصروف ترین ہو چکا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے، آوارہ دوستوں کے لیے اپنا وقت دینے کو تیار ہوتا ہے، 24 آورز اپنے دوستوں میں لگانے کو تیار ہے۔ رات کو بلائے، رات کو اور آدھی رات کو اگر دوست کا کال آ جائے اپنے بستر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آدھی رات کو اگر کوئی فرینڈ کا کال آئے اپنے بستر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دعوت کا معاملہ آئے، دکان پر یا شاپ پر یا کسی فنکشن ہال پر دعوت کے لیے بلایا جائے، تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دسترخوان پر حاضر رہتا ہے۔ اور پھر اپنے فون کا معاملہ آ جائے، سیل فون پر گھنٹوں لگانے کے لیے اپنے اوقات کو لگانے میں مصروف رہتا ہے، سوشل میڈیا پر بالکل متحرک اور فعال رہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فیس بک سے آف لائن ہوئے تو پھر واٹس ایپ پر آن لائن ہو گئے، واٹس ایپ سے ہٹے تو انسٹاگرام پر آ گئے اور طرح طرح کے انہی ایپس میں اپنی زندگی کی اوقات کو لگا کر نوجوان یوں سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت قابل ہوں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 8 اور 10 ایپس کو ایک ہی وقت میں ایک نوجوان سنبھال رہا ہے اور یوز کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ان تمام ایپس پر دوستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں، یاروں کے ساتھ یارانہ تعلقات میں، اور پھر حد تو یہ ہے کہ سینکڑوں مسلم نوجوان اپنی برائیوں میں، بے حیائیوں میں، بدکاریوں میں اور طرح طرح کی واہیات میں اور طرح طرح کی فضولیات میں، طرح طرح کی غیبتوں میں، طرح طرح کی جھوٹ میں، طرح طرح کے فراڈ میں آج مسلم نوجوان لگ پڑے ہیں اور دیمک کی طرح سے سوشل میڈیا کے کیڑے بن گئے ہیں۔ لیکن والدین اگر آواز دیں، والدین اگر خدمت کے لیے بلائیں تو اولاد کو، ہٹی کھٹی نوجوان اولاد کو اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہنے کی سعادت نہیں مل رہی ہے۔ آدھی رات کا موقع آ جائے، سینکڑوں بوڑھے والدین ہیں آج اپنے بستر پر کراہ رہے ہیں، آدھی رات کا عالم ہے، نوجوان اپنے والد کو اور نوجوان اپنی ماں کو ایک دوسرے روم میں ڈال کر، بیمار ماں ہے، بیمار باپ ہے، بخار کی شدت ہے اور کھانسی کا معاملہ چل رہا ہے اور دمے کا مرض ہے، ان سب کے باوجود اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ آرام سے بستر میں لگا ہے، آرام سے سو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کو یاد رکھیں، ماں کا مقام قرآن میں اللہ نے تین دفعہ ذکر فرمایا ہے، باپ کا مقام قرآن میں اللہ نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ باپ جو کہ ہمارے بچپن میں ہماری انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا، وہ باپ جو کہ ہمارے بچپن میں ہماری انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا اور پھر خوشی کے ساتھ میں چلا کرتا تھا، لوگ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لڑکا ہے، باپ کا دل بھر جاتا تھا خوشی کے ساتھ میں اور یوں کہتا تھا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، ہاں یہ میرا لڑکا ہے۔ لیکن
وہی معصوم بچہ جوان ہو جاتا ہے اور بھری جوانی میں آ جاتا ہے اور اس کا بوڑھا باپ ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ اس وقت میں لڑکھڑا کر اپنے قدموں کو ڈالا کرتا ہے۔ جوان اولاد کی اسی ضرورت ہوتی ہے، اور نوجوان اولاد اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑنے میں شرم اور عار محسوس کرتی ہے، اور پھر باپ بار بار بلاتا ہے، بیٹا ذرا ہاتھ تو دے دے، بیٹا ذرا ہاتھ تو دے دے، ذرا سہارا تو بن جا۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوان اولاد پر باپ کے جملے گراں گزرتے ہیں۔ میں قسم کھا کے اللہ کی کہتا ہوں کہ ایسی نوجوان اولاد اس چھڑی سے بدتر ہے جو کہ باپ کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے، کہ یاد رکھو اے ضعیف ماں، اے ضعیف باپ، تمہارے لیے یہ چھڑی اس اولاد سے بہتر ہے جو کہ تمہاری خدمت سے آج دور بھاگ رہی ہے۔ میرے نوجوانوں، ہم اس چھڑی سے بدتر نہ بنیں، ہم اس لکڑی سے بدتر نہ بنیں، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی۔ ہم غور کریں کہ اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی۔ ہماری والدین کے کتنے آنسو ایسے تھے کہ ایک رات کی بخار پر ہمارے لیے بہہ پڑے تھے۔ ہم چھوٹے سے تھے، ہمیں بخار کی شدت نے گھیر لیا، موشنز ہو رہے تھے، وامٹنگز ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں تھے، اور پھر صرف ماں تھی، ماں، اور صرف باپ تھا، باپ، جو کہ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھا رہا۔ نہ وہ دوپہر کو کھائی، نہ رات کو کھائی، نہ دوپہر کو کھایا، نہ رات کو کھایا۔ شدت گرما میں ماں اپنے گھونٹ میں، ماں اپنے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا کرتی تھی، لیکن میری اولاد اور میری اولاد اسی آس میں دعاؤں میں لگ کر اپنی اولاد کے صحت کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر نوجوان اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، تو خبردار وہ دن دور نہیں، اور پھر کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ وہ دن دور نہیں جو کہ نوجوان اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں۔ تو وہ سن لیں اس بات کو، اور تیار رہیں کہ ان کی اولاد بہت جلد انہیں بھی جھڑکیوں سے نوازے گی۔ ایک ایسے ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا تھا جو کہ اپنے باپ کو مار کر اور باپ کے گال پر تھپڑ رسید کر کے باپ کا گلا پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل دیتا ہے، اور گلی کے کنارے تک جاتا ہے۔ اچانک بوڑھا باپ وہاں تک جانے تک کچھ نہیں کہتا، گلی کے کنارے کے پاس جاتے ہی اپنے نوجوان بیٹے سے بیماری کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر باپ کہتا ہے، بیٹا اللہ کے لیے مجھے یہاں چھوڑ دے، اللہ کے لیے مجھ پر مزید ہاتھ دست درازی نہ کر، اللہ کے لیے تو بوڑھے باپ پر رحم کھا لے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا باپ بھی بھری جوانی میں اپنے باپ کو اپنے گھر سے مار کر یہاں تک لایا تھا، تو اس سے آگے نہ بڑھ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میری سزا مل گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی تیری سزا اسی طرح ملنے لگ جائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی یہ واقعات بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے جاننے والے ایک صاحب، غالباً وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، آٹو چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ یہیں مسلح پہ میں عصر کے بعد بیٹھا تھا، جمعہ کا دن تھا، وہ آئے، آنکھ میں آنسو تھے، اور انہوں نے یوں کہا، مولوی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پرسوں دوپہر کے وقت مہدی پٹنم کے پاس سے جا رہا تھا، میرا آٹو چلا رہا تھا، اور پھر میں کسٹمر کی تلاش میں تھا۔ اچانک ایک بڑی گاڑی وہاں بس اسٹاپ کے پاس نظر آئی، بڑی عمدہ کار تھی، اور پھر کار میں سے ایک صاحب اتر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ بتایا۔ میں جا کر رکا، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ ایک خاتون کو دلسکھ نگر چھوڑنا ہے، ایل بی نگر کے آس پاس میں چھوڑنا ہے۔ میں نے پوچھا تیار؟ میں نے کہا تیار ہوں، بٹھا دیجئے۔ بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد
ان صاحب نے بتایا میں نے پوچھا کہ ایل نگر کے پاس کہاں چھوڑنا ہے, ایڈریس تو بتا دیجئے, ایڈریس دیجئے اور وہاں کا کانٹیکٹ نمبر دیجئے, فون نمبر دیجئے. تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کیا کرایہ لیں گے پہلے وہ تو بتاؤ. انہوں نے 300 روپے بتایا. تو اس ظالم بیٹے نے یوں کہا 1000 روپے تم رکھ لو, وہاں جا کر کسی بس اسٹاپ پہ چھوڑ دو. پوچھنے پر بتایا کہ یہ کون ہے اور یہ کون بڑھیا ہے جس کو تو نے اپنی کار سے اٹھا کر میرے آٹو میں بٹھایا اور یوں کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر چھوڑ دے. تو یوں کہا کہ میری ماں ہے لیکن ہم اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں. پھر اس سے زیادہ افسوس مجھے اس وقت ہوا اور میری آنکھ سے آنسو بہ پڑے. میں اسی مسلح پہ تھا. اس نے یوں کہا مل صاحب وہ مسلمان تھا جو کہ اپنی ماں کو اور بوڑھی ماں کو لا کر مہدی پٹنم کے بس اسٹاپ پر چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ آپ کے 1000 چاہیے, اگر 10,000 بھی میرے حوالے کر دیں تو میں ہرگز نہیں لوں گا. لیکن مل صاحب میری بھی بوڑھی ماں اپنے گھر میں ہے, ایک ہی روم ہے میرے پاس, میں ایک ہی روم میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں. مل صاحب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس ضعیف بوڑھی خاتون کو لے جا کر اپنی ماں کے ساتھ رکھ پاؤں. کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں میرا نام بھی اس ظالم کے ساتھ میں شمار تو نہیں ہوگا. یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میرے دوستو اگر شہروں کا حال یہ ہو, اور آج تو تعلیم یافتہ قوم اولڈ ایج ہوم کو زیادہ تر تقویت پہنچانے میں لگی ہے کہ ماں باپ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کریں, لیکن جب ان کی خدمت کا موقع آئے تو انہیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیا جائے. بیت المعمرین ماہانہ 5-10 ہزار روپے دے دیں, کیا حق ادا ہو جائے گا؟ نوجوان اس بات کو سن لیں اور خوب یاد رکھیں کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بن جائیں, آپ چاہیں انجینئر بن جائیں, آپ چاہیں انجینئر بن جائیں, آپ چاہیں علامہ بن جائیں, آپ چاہیں بہترین سائنٹسٹ بن جائیں, آپ چاہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ماسٹرز کر لیں, لیکن یہ یاد رکھیں آپ چاہیں بہترین لائر بن جائیں, لیکن خبردار اگر آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے قدموں میں, آپ کی زندگی کے سفر میں آپ کی ماں کی دعائیں ساتھ نہ ہو, آپ کے باپ کی دعائیں ساتھ نہ ہو, تو خبردار آپ کبھی ترقی کی منزلوں پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے, والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے, والدین کے ساتھ بہتر انجام کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.